آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم شخصیت جن کا ذکر کربلا کے واقعات میں اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، جو کہ حضرت علی کے بیٹے اور امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے۔ سوال یہ ہے، وہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کیا انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کیا یا کوئی اور شرعی، سیاسی یا عملی وجہ تھی؟ آئیں تفصیل سے جانتے ہیں۔ خاندان علوی کی ایک ممتاز شخصیت حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی اور خاتون بنو حنیفہ کے بیٹے تھے۔ اسی نسبت سے حنفیہ کہلاتے تھے۔ آپ علم، حلم، زہد اور شجاعت میں ممتاز تھے۔ اہل بیت کے وفادار سپاہی، امام حسن و حسین کے مددگار اور حضرت علی کے بعد اہل بیت کی قیادت میں اہم کردار ادا کرنے والے شخص حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جلیل القدر فرزند تھے، جن کا شمار تابعین کے ممتاز اور معتبر شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کا مکمل نام محمد بن علی بن ابی طالب ہے، اور ابن حنفیہ کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا۔ ان کے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت خولہ بن جعفر بنت حنیفہ قبیلہ سے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خولہ بنت جعفر سے نکاح کیا اور ان کے بطن سے محمد بن حنیفہ پیدا ہوئے، اسی لیے آپ ابن حنفیہ کہلاتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ کی پیدائش خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں ہوئی۔ بعض روایات 10 ہجری کے آس پاس آپ کے مطابق ولادت ہوئی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نہایت عبادت گزار، دوست اور فقیہ شخص تھے۔ ان کی شخصیت علم، تقوی، حلم اور عدل کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ تابعین اور صحابہ کرام کے درمیان ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام زہری، امام شعبی جیسے لوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ واقعہ کربلا میں شریک نہیں تھے۔ حضرت امام حسین نے مدینہ سے روانگی سے پہلے مشورہ کیا تو محمد بن حنفیہ نے انہیں مکہ میں رہنے یا یمن میں جانے کا مشورہ دیا تھا، لیکن امام حسین نے اللہ کی رضا پر خود کو قربان کرنا قبول کیا۔ بعض روایات کے مطابق وہ اس وقت مدینہ میں بیمار تھے۔ امام حسین نے انہیں اہل بیت کا نگہبان اور مدینہ میں نمائندہ مقرر کیا تاکہ وہ اہل بیت کی کفالت کریں۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ نے امامت و قیادت کا دعویٰ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اہل بیت کے ایک خاموش خدمت گزار کے طور پر رکھا۔ بعض لوگوں نے انہیں امام ماننے کی کوشش کی، جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ ان کا موقف ہمیشہ وحدت امت اور فتنوں سے بچاؤ پر مبنی رہا۔ حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ کی وفات 80 یا 81 کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا۔ آپ کو مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔